بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اردو لیکچر 26 سوال نمبر 501 تا 520 سوال نمبر 501 نظم پنواڑی کس کی تصنیف ہے؟ مجید امجد۔ شب رفتہ اور شب رفتہ کے بعد بھی مجید امجد صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ مجید امجد صاحب کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کی سب سے بڑی شہرت کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے حیت کے زیادہ تجربے کیے ہیں اور توسیع شہر یہ بھی مجید امجد صاحب کی نظم ہے۔ اسی طرح لوح دل بھی مجید امجد صاحب کی نظم کا عنوان ہے۔ سوال نمبر 502 سر وادی سینا کس کے شعری مجموعے کا نام ہے؟ فیض احمد فیض۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض صاحب نے نسخہ ہے وفا جو ان کا مجموعہ کلام ہے، اور اس کے بارے میں اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ہے کہ دست تہ سنگ یہ بھی ان کی فیض احمد فیض صاحب کی رائٹنگ ہے، اور میزان کے مصنف بھی فیض احمد فیض ہیں، اور ہارٹ اٹیک کے مصنف بھی فیض احمد فیض ہیں۔ سوال 503 اود پنج اخبار کا آغاز کہاں سے ہوا؟ لکھنؤ سے۔ سوال نمبر 504 گڈریا صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے؟ افسانہ، اور یہ افسانہ لکھا کس نے ہے؟ اشفاق صاحب نے۔ سوال 505 عقائے اردو کا لفظ قواعد کے روح سے کیا ہے؟ لقب۔ عقائے اردو قواعد کے روح سے لقب ہے۔ اس کے علاوہ لقب کے بارے میں جو ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا ہے کہ شاعر کشمیر کس کا لقب ہے؟ محمد ان فوق کا۔ قائد اعظم یا مادر ملت قواعد کی روح سے کیا ہے؟ لقب۔ اسی طرح بہادر شاہ ظفر نے اپنے کس درباری شاعر کو خاقانی ہند کا لقب دیا تھا؟ ابراہیم ذوق کو۔ اور علامہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ لقب۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا ہے کہ اہل لاہور کو زندہ دلان لاہور کا لقب سر سید احمد خان صاحب نے دیا تھا۔ سوال 506 رئیس الاحرار کس کو کہا جاتا ہے؟ محمد علی جوہر صاحب کو رئیس الاحرار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح محمد علی جوہر صاحب کا ایک شعر ہم نے پڑھا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر مولانا محمد علی جوہر صاحب کا۔ سوال 507 فراغ گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ رگھوپتی سہائے۔ فراغ گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ 508 نون میم راشد کا پہلا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ ماورا۔ نون میم راشد کا پورا نام نادر محمد راشد ہے، اور حسن کوزہ گور نظم بھی جو ہے وہ یہ نون میم راشد صاحب کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اندھا کباڑی نظم ہے یہ بھی نون میم راشد کی ہے، جو ان کے مجموعہ کلام گمان کا ممکن میں شامل ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال میں پڑھا ہے کہ تصدق حسین، نون میم راشد اور میرا جی میں کیا قدر مشترک ہے؟ تو ان ساروں میں آزاد نظم کی قدر مشترک ہے۔ سوال 509 حیات سعدی جس کو اردو میں پہلی سوانح عمری سمجھا جاتا ہے پہلی بار کب شائع ہوئی؟ 1883 میں شائع ہوئی پہلی دفعہ حیات سعدی، جو الطاف حسین حالی صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ سعدی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نالہ کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، اور اس میں جو شیراز کا بلبل جس شعر میں جو ہے وہ شیخ سعدی کو کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وہ کون سی کتاب ہے جس کے دیباچے کو اردو سوانح نگاری کے منشور کی حیثیت حاصل ہے؟ یہ بھی حیات سعدی ہی ہے، اور اس مولانا الطاف حسین حالی نے یہ 1883 میں لکھی ہے، اور اس کی طرح انہوں نے حیات جوید جو تھی مولانا الطاف حسین حالی نے 1901 میں لکھی تھی۔ سوال نمبر 510 مرزا غالب کی تصنیف عود ہندی دراصل اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ غالب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ پنج آہنگ کس کے مکاتیب کا مجموعہ ہے؟ یہ بھی مرزا غالب کے مکاتیب کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح مرزا غالب کے اردو مکاتیب پر مبنی کتاب کون سی ہے؟ عود ہندی ہے۔ اسی طرح بحر نمروز خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ کے بارے میں کتاب ہے، اس کے مصنف بھی مرزا غالب ہیں۔ مرزا غالب کی تصنیف جو مہر نیمروز ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ۔ سر سید احمد خان کس مشہور شاعر سے اپنی کتاب کا دیباچہ لکھوانا چاہتے تھے؟ غالب سے۔ دیوان غالب کو کس نقاد نے الہامی کتاب قرار دیا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری صاحب نے۔ تعلیم بالغاں مرزا غالب بند روڈ پر
یہ کس کے تخلیق کردہ ڈرامے ہیں؟ خواجہ معین الدین۔ اردو کا عہد زریں کس شاعر کے دور کو کہا جاتا ہے؟ مرزا غالب کو۔ قاطع برہان کس کی نثری تصانیف ہیں؟ مرزا غالب۔ دم واپسی ہر سرے راہ ہے، بر سرے راہ ہے، عزیزو اب اللہ اللہ ہے، اپنا یہ شعر انتقال سے پہلے کس کی ورد زبان تھا؟ مرزا غالب کی۔ مرزا غالب نے اردو کی کس کتاب کو لفظوں کا بٹیار خانہ قرار دیا تھا؟ فسانہ عجائب کو۔ تم سلامت رہو ہزار برس اور ہر برس کے ہوں دن 50,000، یہ شعر کس کا ہے؟ مرزا غالب صاحب کا۔ سوال 511، سر کوہ آدم سے تا کوہ بیزا، کوہ بیزا کس ملک کا پہاڑ ہے؟ اندلس یعنی اسپین کا۔ سوال 512، جینگر کا جنازہ اور من کے ایک دھوبی کا اغذی گھاٹ پر انشائیے ہیں، یہ کس کی تخلیق ہے؟ خواجہ حسن نظامی کے۔ اور خواجہ حسن نظامی کی تصنیف جو 80 پارہ دل، اس میں ہر مضمون میں تصوف ضرور ہے، اور اسی طرح بیگمات کے آنسو بھی خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے، اور خواجہ حسن نظامی اور میر تقی میر اور خواجہ میر درد میں تصوف کی قدر مشترک تھی۔ سوال 513، بسلامت روی صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے؟ سفر نامہ۔ سوال 514، پطرس بخاری کس زبان کے شاعر تھے؟ انگریزی زبان کے۔ اور اردو میں وحد اللہ شریک ہیومرسٹ پطرس بخاری صاحب کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چند اردو میں بہت کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا، یہ الفاظ رشید احمد صدیقی کے تھے پطرس بخاری کے بارے میں۔ اسی طرح پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی سب سے بڑی پیداوار طلباء کو قرار دیا۔ پطرس بخاری کے مضامین میں ان کے 11 مضامین شامل ہے۔ وہ کون سا ادیب ہے جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی؟ وہ بھی پطرس بخاری صاحب ہی ہیں۔ سوال 515، کلام میں باطنی کیفیات اور لطیف جذبات کے بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ داخلیت۔ سوال 516، نظم و نثر میں نامانوس اور اجنبی الفاظ محاورات کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ غرابت۔ سوال 517، نظم و نثر میں عامیانہ، فرسودہ اور پامال مضامین کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ ابتذال۔ سوال 518، ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ نے کس کا خاکہ لکھا؟ مولوی وحید الدین سلیم۔ سوال 519، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اردو شاعری کے حوالے سے یہ تعلق کس کو زیب دیتی ہے؟ میر تقی میر کو۔ میر تقی میر صاحب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدائے سکن بھی ان کو کہتے ہیں، اور میر تقی میر نے اپنی زندگی کے 30 سے 31 سال لکھنؤ میں بسر کیے۔ نکات الشعراء میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ ذکر میر خودنوشت ہے میر تقی میر کی۔ میر تقی میر کے 6 دیوان ہیں۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ سوال 520، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے، یہ شعر کس کا ہے؟ صادق حسین کاظمی صاحب کا یہ شعر ہے۔ تو یہ تھا لیکچر نمبر 26 اردو کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔